السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن جب کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے یعنی حضرت ہجر مکی علیہ السلام نے اوپر کی طرف دروازہ کھولنے کی آواز سنی۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سر اوپر اٹھایا اور کہا کہ یہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اس سے ایک فرشتہ اترا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ فرشتہ جو زمین پر اترا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور کہا کہ دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے یہ کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں سے جس ایک حرف کی تلاوت کریں گے مضمون کی مناسبت سے وہ چیز آپ کو عطا کر دی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے رسولوں پر کتابیں نازل کیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید ہے جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے رہبر محبوب، تمام نبیوں کے سردار، شافع روز محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا۔ قرآن اپنے الفاظ، معنی اور دونوں پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ اس کی ہر سورہ، ہر آیت، ہر لفظ بابرکت ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کو دو نور سے تعبیر کیا گیا ہے اور ان کو نور کہنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ سورہ اور آیتیں قیامت کے روز روشنی کی شکل میں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے پڑھنے والوں کے آگے چلیں گی۔ حدیث میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی ان آیتوں کو اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے وہ ہدایت و سعادت عطا فرمائے گا جن پر یہ آیات مشتمل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 3 دن سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ قرآن مجید سے اپنا لگاؤ لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت و نصیحت ہے۔ قرآن برہان اور نور ہے۔ پلیز غفلت کی نیند سے جاگو اور اپنی آخرت کو سنوارو اور قرآن کو سمجھ پڑھو۔ جزاک اللہ۔